انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے خدا نخواستہ غلطی سے حرام کھا لیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو وہ ابھی پیٹ میں موجود ہے، جیسے تازہ تازہ کوئی چیز کھائی ہے، تو پھر تو مطلب اکابرین کا طریقہ یہی تھا کہ انہوں نے، اگر وہ تو خیر حرام کا تصور نہیں کر سکتے تھے، لیکن شبہ کی کوئی چیز اگر ان کو محسوس ہوئی کہ پیٹ میں چلی گئی ہے تو فوراً وومیٹنگ انہوں نے کی ہے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ وومیٹنگ ہو اور معدے میں جو حرام غذا گئی ہے وہ باہر نکل جائے۔ اور اگر وہ کافی دیر ہو چکی ہے، ہضم ہو چکی ہے، یا آپ کا کہنے کا مطلب مال تھا کہ کسی کا مال حرام لے کے اس کو استعمال کر لیا، تو ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہوتی ہے، اور کوشش کریں تھوڑا بہت صدقہ کر دیں۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی خطا پر، اپنے گناہ پر انسان نادم و شرمندہ ہو، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے باعث یہ پختہ ارادہ کرے کہ یہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ توبہ ہے۔ تو توبہ، اس میں ندامت بھی ہونی چاہیے، سابقہ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہو اسی پر توبہ ہوگی، اور یہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو۔ لہذا ہنستے ہنستے توبہ کر رہے ہیں، ندامت نہیں ہے کچھ بھی، تو یہ حقیقتاً توبہ نہیں ہے، اگرچہ ظاہری توبہ ہے۔ اور اگر گناہ کیا ہی نہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کوئی کسی نے زنا نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں زنا سے توبہ کرتا ہوں، تو یہ حقیقتاً توبہ ہی نہیں ہے کیونکہ گناہ ہی نہیں کیا۔ اور اگر کوئی اس لیے گناہ چھوڑ رہا ہے کہ اس کو دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہے، ابھی پہلے چوری کی تھی، بڑی مار پڑی تھی، اب نہیں کروں گا، تو یہ مار کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، حقیقتاً یہ توبہ نہیں ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر کوئی ویسے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہوتی ہے، اور کوشش کریں تھوڑا بہت صدقہ کر دیں۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی خطا پر، اپنے گناہ پر انسان نادم و شرمندہ ہو، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے باعث یہ پختہ ارادہ کرے کہ یہ گناہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو یہ توبہ ہے۔ تو توبہ، اس میں ندامت بھی ہونی چاہیے، سابقہ زندگی میں کوئی گناہ کیا ہو اسی پر توبہ ہوگی، اور یہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو۔ لہذا ہنستے ہنستے توبہ کر رہے ہیں، ندامت نہیں ہے کچھ بھی، تو یہ حقیقتاً توبہ نہیں ہے، اگرچہ ظاہری توبہ ہے۔ اور اگر گناہ کیا ہی نہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کوئی کسی نے زنا نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں زنا سے توبہ کرتا ہوں، تو یہ حقیقتاً توبہ ہی نہیں ہے کیونکہ گناہ ہی نہیں کیا۔ اور اگر کوئی اس لیے گناہ چھوڑ رہا ہے کہ اس کو دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہے، ابھی پہلے چوری کی تھی، بڑی مار پڑی تھی، اب نہیں کروں گا، تو یہ مار کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، حقیقتاً یہ توبہ نہیں ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اگر کوئی ویسی زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کر رہا ہے لیکن ارادہ یہ ہے کہ 4 دن بعد پھر کروں گا، تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اس کے نام اعمال سے گناہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن جب کامل توبہ ہو، ناقص توبہ کرے گا تو پھر یہ گناہ نام اعمال سے نہیں مٹے گا۔ اور اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کا مال کھایا ہے، تو جس کا مال کھایا، جیسے سود سے، رشوت سے لیا ہے، تو اس کو وہ مال لوٹانا بھی لازم ہے۔ یا اگر آپ تنگ دست ہیں تو اس سے معافی مانگنا اور اس سے کہنا کہ آپ یہ مال مجھے معاف کر دیں، یہ واجب ہے۔ اگر وہ معاف کردہ ٹھیک ہے، نہیں تو یہ آپ پہ ایک طرح کا قرض ہے، سمجھ لیں یہ امانت ہے، آپ کو اس کو دینا ہی ہوگا۔ تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ یہ ایک